بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم علیہ. میں سب تو پہلے ساری شریف والے اس محفل کے اہتمام کے اور انتظامات کے مبارکباد دینا. اللہ پاک انہاں بچیاں دے رزق وچ مال جان وچ ایمان وچ خیر برکت عطا فرمائے. جڑے حاضرین محفل آئے نے اللہ پاک انہاں دا بھی آنا جانا اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. بیٹا جی کربلا اگر اسی سمجھ جائیے اج تو سارے ملک کا نظام ٹھیک ہو جاتا. کربلا نو اج اگر اسی سمجھ جائیے تو سارے ملک کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں. اسی غالباً چلو اگر اندازہ لائیے تو اسی کوئی 100 200 یا 300 جی بیٹھے ہوں گے. اگر 2 جی حق دے نہیں تو 298 حق دے نہیں. 2 جی ایک سائڈ دے نے تو 298 ایک سائڈ دے نے. دو کو آپشن ہے یہاں تے کو 298 کی گل ماننا تو یہاں پھر انہوں نے جنگ کرنا. کربلا جو ہویا تو اس طرح ہی آپ بیسیکلی مدینہ منورہ تو کربلا کوفہ جنگ کرنا سے نہیں سنتے. اگر جنگ کرنا سے جاندے تو پھر پورا جنگ دا انتظام ہوتا. باقاعدہ فوج لے کے جاندے, باقاعدہ اسلحہ لے کے جاندے, باقاعدہ وہ انتظام ہوتا. لڑائی دے کچھ لوازمات ہوتے ہیں پورے کیتے جاندے اور پھر جنگ کے اپنی فیملی نہیں لے کے جائی. گل کرنے کا مقصد ہے کہ حضور جناب امام حسین علیہ السلام آپ کی پاک ذات سے لکھاں کروڑاں درود و سلام. آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی. وہ بیعت کی سی تھوڑا جہا انہوں بس سمجھ لینا ہے. اتوں تمہیں سارے مسئلے کی سمجھ آ جائے گی اور سانوں اس مسئلے کے سارے مسئلے حل ہو جائے. جدوں تسی کسی دی ہاتھ تے بیعت کرتے صاحب مسند دے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہو تے تہاڈے تے لازم ہے کہ جو وہ کردا ہے وہ تہاڈے تے لازم ہو جاتا ہے. جو انہیں حکم صادر کرنا ہے انہوں تساں اودے تے عمل کرنا. اور ایک پاسے ہونے علی جناب علی پاک دے شہزادے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ دی اکھاں دے سکون اور آپ دے تارے آپ دے باغ دے پھول تے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل دا چین جناب حسین. ایک سائیڈ دے آپ نے ایک پاسے یزید ہے. یہ پاک ہستی ہے جدہ تسی ذکر نماز جو بھی کرتے. میں نے کدے کدے حیران ہونا وہ فوج کیسی سی جنہیں نماز پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. وہ یار اسی آل تے اسلام دی بڑی پیش کر رہے ہو تے نال انہاں دے تلواراں چلا رہے ہو. وہ تہاڈی عقل تے کیسا پردہ پے گیا. گل کرن دا مقصد ہے وہ بیعت کی چیز. بیعت اس لیے کہ جو پھر یزید کہندا وہ جناب حسین تے لازم سی کہ آپ نے وہ گل مننی سی. یزید دے جڑے معاملات سن وہ شریعت دے بالکل خلاف. وہ تسی ادھر تاریخ پڑھو تانوں خود ہی سمجھ آ جائے. مدینہ شریف مسجد نبوی دی بے حرمتی تو لگ کے تے مالک دی بے امری تک شراب پینا زنا کرنا اور ہر وہ عمل جے تو اسلام نے منع کیتا ہے وہ دی کوشش سی کہ میں انہوں جائز قرار دیتا. وہ دے پیچھے کئی وجوہات سن. بہرحال ایک لمبی گل ہے. آپ نے بیعت کرنے تو انکار کر دیتا کہ میں بیعت نہیں کراں. انہوں نے آفر کی تھی کہ تسی مال و دولت جو چاہتے ہو چک لو لیکن بیعت کرنا ضروری ہے. انہوں نے کہا نہیں بیعت نہیں کرنا. انہوں نے کہا پھر جنگ کرنی پڑے گی. انہوں نے کہا میں تیار ہوں. میں اور تسی اس فیصلے نو
جڑا جناب امام پاک نے اس ٹائم کیتا کہ میں بیعت نہیں کراں گا، میں جنگ کراں گا، میں حضور دی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے اپنی جان دا نذرانہ دینا قبول کر لیا، لیکن دین دے خلاف چلن والے بندے دے ہاتھ دے بیعت نہ کیتی، انہوں اپنا امیر نہ منیا. اگر انہوں اپنا امیر مان لیندے، بیعت کر لیندے تو پھر دین والا معاملہ ختم. اس واسطے جڑا علماء اور نادم حضرات کہتے ہیں کہ دین حسین نے بچایا، وہ پیچھے راز ہے کہ ایک پاسے دین اور ایک پاسے دوسرے معاملات دنیاوی. آپ نے دین اپنے نانا دے دین واسطے اپنے خون دی قربانی دے دیتی، اپنے بچیاں دی قربانی دے دیتی، لیکن یزید دی بیعت قبول نہ. ایک چیز ایک نظام ہے. آج تسی اپنے پنڈ تو لگ کے اپنے ضلع، اپنے صوبے اور اپنے ملک کو دیکھ لو، نظام مینوں تے یزیدی نظر آتا ہے. وہ دی کی وجہ ہے کہ یار فیصلہ ہی کوئی نہیں. غریب واسطے کچھ فیصلہ ہو رہے، امیر واسطے ہو رہے. اور میں نہیں کہتا، میں پچھلے دنوں بلکہ پچھلے سال میں 2-3 ملک پھر کے آیا. کافی لوگوں نے میری ملاقات ہوئی جڑے مطلب اس معاملے سے ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ فلانے ملک سے کی ہو رہا ہے، فلانے سے کی ہو رہا ہے. انہیں ایک بندہ ملیا، انہیں کہا کہ تسی جڑے لوگ ہو نا، تسی اپنے معاملات سے خود ذمہ دار ہو. میں پوچھا کہ انہوں نے کہا تسی موقع دیتا ہے لوگوں کو لوٹنے واسطے. وہ کس طرح کہتا ہے تسی منتخب کر کے کرتے ہو تو نہیں کرتا. تو گل بھی اس طرح ہی، اسا ہی ووٹ دینا ہے تو بندے نے اگے جانا ہے، جی اسی ووٹ نہیں دینا تو بندے نے اگے کس طرح. اور جس دن ووٹ دین کی واری آنی ہے، اساں برادریاں بھی پریفرنس دینی ہے، اساں اپنا ذاتی مفاد بھی ویکھنا ہے، اساں دین کو کون نہیں ویکھنا. ڈاکٹر صاحب بالکل ٹھیک کہتے سن کہ جدوں دین کی واری آنی ہے نہ اساں بیاہ شادی تے دین کو بلانا ہے. میں اج ساڈے اس معاشرے وچ بڑا بڑا مسئلہ ہے. جدیاں 4 بیٹیاں نے نا، وہ اس سوچ نال ہی مر جاندا ہے کہ مینوں انہوں ویاہنا کس طرح. تے جڑے منڈے والے نے وہ اس سوچ ہوندے نے کہ سانوں یہ دین دے کی. میرا ویر یہ بڑا ہی آسان حل ہے. دین نے جڑا حل دیتا ہے نا، وہ یہ وے کہ 2 جی آن نکاح کرن تے بیٹی نوں اپنے گھر لے جان، اگلے دن ولیمہ کر پاویں 4 بندہ بلا لین. بھائی تلک تے دولے والے آندا نا، منڈے والے آندا تے بھار کڑی والے آندا. اس گل کی سمجھ مینوں بھی اج تک ویسے نہیں ہے. اس واسطے یہ چیزاں وہ نے جنہاں واسطے حضور دی آل پاک نے اپنا تن من دن قربان کیتا ہے. اسی کی کرنے ہیں؟ اسی اپنی مشکلات تے خود ذمہ دار ہیں. تسی بالکل انہاں چیزاں تے بے دریغ ہو کے عمل کرنا شروع کرو گے، تہاڈے حالات بدل جان. ساڈے ملک چ کسی چیز دی کمی نہیں. ایک چیز دی کمی ہے، ساڈے کول ایماندار لیڈر ہو جن نے سارا کچھ سنبھالنا. وہ کوئی نہیں. اور وہ کیوں نہیں کہ اسی انہوں چنے. ساڈے ایتھے سہارے شریف وچ جڑا سب تو زیادہ پڑھیا بندہ ہے نا، انہوں کھلار دو کہ یار تو سہارے دا نظام چلانا ہے، اسی انہوں سلیکٹ نہیں کرنا. میں ایک مثال دا دے رہا ہوں. ایک شعور رکھنے والا جی، ایک علم رکھنے والا جی جڑا نا اسی انہوں سلیکٹ نہیں کرتے. یہی ساڈا پرابلم. اور کربلا جڑے معاملات ہوئے وہ بھی اسے نظام کے تحت ہوئے. انہوں نے طاقت کے زور پہ حکومت کر لی سی. آل پاک کو شہید کرنے کے بعد جڑے صاحبزادیاں پیچھے رہ گئی ہیں، صاحبزادہ جناب امام زین العابدین سلام اللہ علیہ اور دوسرے شہزادے، آپ کو قید کر لیا گیا. وقتی طور پہ بہت مشکل معاملات ہوئے، لیکن جڑے لوگوں نے انہوں نے زور کیتا وہ دنیا نے ہستی تو ختم ہو گئی. اج انہوں کا نام لینا والا کوئی نہیں، لیکن جنہوں نے قربانی دیتی انہوں کا نام اج بھی زندہ اور تا قیامت زندہ رہا. ایک چیز یہ والی ہو گئی میدان کربلا جڑی جنگ سی، اس نظام کی جنگ سی کہ یہ نظام مسلط نہیں ہو سکتا. دوسرا نماز، آپ نے نماز نہیں چھوڑی. پتا ہے نا بندے میں میری جان نکل جانی ہے،
وہ آتا ٹھہر جائے یار پھر کر لیں گے، لیکن آپ کی پاک ذات اور عظیم ہستی کا مقام ہے، پتہ بھی ہے کہ انہوں نے تلوار چلانی، پھر بھی آپ نے سجدے کو پریفرنس دیتی ہے، مقابلے میں نہیں سجدہ کیتا، انہوں نے تلوار چلائی، دھاڑ تے سر لے کر تلاوت قرآن پاک۔ مجھے یہ گل دسو کہ کدے انج بھی ہو سکتا ہے انسان کی سوچ کے مطابق دھاڑ نہ ہوئے زبان تلاوت قرآن پاک کرے، تو جی انج ہویا ہوئے تو پھر پانی نہیں سی آ سکتا، سب کچھ ہو سکتا سی کہ ساڈے سبق اسی یہاں چیزوں کو سبق سیکھیے کہ یار حضرت امام حسین کی پاک ذات جڑی ہے، اگر 9-10 محرم کا جڑا معاملہ ہے کہ اسی اس سوچ نو اج لے کے جانا ہے اور پھر یہ عمل کرنا، نماز نہیں چھڈنی اور تلاوت قرآن پاک ضرور کرو، بے شک 2 آیات پڑھو با ترجمہ پڑھو، اور جڑی آپ نے جس نظام واسطے قربانی دیتی ہے وہ غور ضرور کرے، میری اس گل کو اگنور نہ کرے، وہ ضرور غور کرے۔ اسی اپنے گھروں شروع کریں گے تو سارے معاملات تے جڑی یہاں 3 گلاں دے اوتے ایک گل ہے کہ صاحب قرآن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات۔ میں ہوندیاں بھی گڈی جواناں نوں ایک گل کہہ رہا سا، میں کہ یار اج کل نا سانوں ایک پرابلم ہے، اسی دین سیکھنا چاہتے ہیں تے جدوں دین دا نام ہوندا ہے تے پھر اسی قرآن کھول لیندے ہیں، حالانکہ طریقہ کار ہے نہیں۔ تسی صحابہ کا طریقہ دیکھو گے، انہیں صاحب قرآن کو قرآن سیکھا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات، آپ کی زبان پاک تو جڑے الفاظ نکلے وہ قرآن لکھا، کسی نے فرشتہ نہیں دیکھا۔ کوئی صحابی اس چیز کا دعویٰ افسر نہیں کر سکتا کہ میں فرشتہ ہوندا دیکھا یا جاندا دیکھا۔ وہی نازل ہوئی ہے، آپ نے فرمایا بھی ہے لکھ دو، وہ لکھ دیتا ہے۔ قرآن پاک پڑھن تو پہلے صاحب قرآن دی جڑی ذات ہے، وہ دی عزت، وہ دی عظمت، وہ دی بڑائی اور وہ دے نال محبت اور عشق، یہ پہلے سیکھنا پڑتا۔ جدوں تسی یہ سیکھو گے، یہ چھوٹے چھوٹے نقطے دیتے جاواں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک ذات جسم مبارک کیسا سی۔ ڈاکٹر صاحب داڑھی کی گل کر رہے سن، سارے نوجوانوں کو اس کا شعور ہی نہیں کہ داڑھی کیوں ضروری ہے اور داڑھی ہے کس طرح۔ اللہ پاک نے جدوں مرد نو بنایا ہے نا جی، اللہ پاک نو جڑی چیز سب تو سونی لگی وہ دے چ رکھی، وہ تے آدم نو جدوں تشکیل دیتا گیا، جدوں کی تعمیر کی گئی، جدوں بنایا گیا تے ہر چیز نو سونا تے سب تو اعلیٰ چوز کر کے دے وچ رکھ دیتا گیا۔ اس واسطے داڑھی ساڈے واسطے چوز کیتی گئی، اور تسی رکھ کے ویکھو یہ ایک اپنا ٹور ہے تے ایک اپنا روپ ہے۔ سب تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے معاملات، یعنی کہ آپ نے جسم پاک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی ذات کیسی ہے، آپ کی ذات کے نال محبت، یہ دین سکھن کا پہلا سٹیپ ہے میری نظر ہے۔ پھر آپ کی زبان پاک جو نکلیا، جو آپ نے ارشادات فرمائے، جنہ چیزوں کو منع کیتا منع ہو جانا ہے، جڑیاں آپ نے عطا کر دیتیاں انہوں نے قبول کر لینا۔ اس راہ سے جدوں چلو گے، ہوں یہ جنہیں مینوں آدھے جوان نے سوال کیا، سرکار کا دور جو سی ہوں کہ پتہ لگے گا، اجے بھی تھوڑے کو نسبت والا ایک رنگ ہے۔ جدوں تسی نسبت دے اس رنگ یعنی کہ تسی اپنے شیخ دے ہاتھ تے بیعت کرو گے اور تسی اس نسبت نال چلو گے، تو سب کچھ اور تھوڑے رستے آسان ہو جائیں۔ اسی بیٹا اپنی مشکلات کو خود بتایا، اور جدوں تسی صاحب قرآن دی عطائے تے آ جاؤ گے، وہ دے محبت اور عشق وچ مبتلا ہو جاؤ گے، تے پھر جڑا قرآن دی ایک آیت بھی پڑھو گے نا، وہ دا رنگ ہی وکھرا ہوگا۔ جدوں تسی درود شریف پڑھو گے تو دا رنگ وکھرا ہوگا۔ میں بہت پہلے نا جی ایک جگہ پڑھیا کہ
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ نال کھاؤ تے دائیں نال ہی پیو. میں اکثر گڈی چلانا ہونا نا تو میرے کو غلطی نال کھبے کیونکہ تسی جدوں گڈی چلا رہے ہو سجا ہاتھ تہاڈا سٹیئرنگ نال ہوندا ہے, کھبے ہاتھ نال پانی پھڑ لیا نا تے وہ فوراً کال سرکار دا ارشاد پاک میرے ذہن چ آ جاندا ہے. پھر میں اوکھیا سوکھا ہو کے کی کرنا, میں نہ کھبے ہاتھ نال سٹیئرنگ پھڑ لینا سجے ہاتھ نال پانی یا گڈی کھڑی کر کے پانی پی لینا. میں کدے کھبے ہاتھ نال پانی نہیں پیتا. وہی کی وجہ کہ میری سرکار نے فرما دیتا کہ سجے نال پینا ہے تو ہن سجے نال. ایک اور گل تمہیں سنا لوں کہ دین ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کی زبان پاک جو نکلیا ایک ایک لفظ دین, یہ بھولنا نہیں. کئی جگہ کے ایسے معاملات ہوئے ہیں کہ آپ نے فرما دیتا کہ نہیں بھائی جو اتنے نہیں ہے, جتنے آپ نے فرما دیتا کہ بھائی اے ہی ہونا ہے پھر اتنے ہوئے. یہ تہاڈے کول ایک پیرامیٹر ہے, ایک تہاڈے کول ایک لائن ہے کہ میرے آقا نو یہ چیز پسند ہے تے میں نہ پسند. جدوں تسی سرکار دی پسند نو پسند کر لو گے تے آپ دی ناپسند نو ناپسند کرو گے تے اللہ دا فضل تہاڈے تے ہونا شروع ہو جائے. اگلی گل ڈاکٹر صاحب کہہ رہے سن اسی ذکر نہیں کرتے, سلسلہ مشائیت اسی ذکر کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک معاشرت کی گل کر رہے سن تے اسی ذکر والے لوگ ہیں. ضرور اپنی روٹین ہے اپنے پورے دن ہے ٹائم ایسا رکھو, بے شک 5 منٹ ہی کٹو. نماز تو علاوہ دی گل کر رہے ہیں, نماز فرض ہے, نماز تو علاوہ دی گل کر رہے ہیں کہ اپنے شیخ کا تصور رکھ کے تسبیحات کرو, کلمہ شریف دیاں, سبحان اللہ دیاں, لا الہ الا اللہ 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 اللہ. تسی کدے پریشان ہو جو تہاڈے تے معاملات سخت ہو جان, اول آخر درود پڑھ کے نہ تسبیحات کا ذکر کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرو. میں اس گل کا دعویٰ کرنا کہ تھوڑی مشکلات حل ہو, یہ گارنٹیڈ گل ہے, مشکلات نہیں رہنا. اسی کرتے نہیں, اسی اقرار باللسان تک تے ٹھیک ہے, تصدیق بالقلب والے معاملے اسی بہت ہی مٹے. اے ہون دا ہی تسی نظام دیکھو گے نا تے ٹائم ہو گیا ہے 12:21. ٹھیک ہے جی, اگر اسی یہ محفل 2 گھنٹے اور بھی جاری رکھیے تو رکھ سکتے ہیں تو فجر دے ٹائم کسے نہیں ہونا. سانو محفل دی پوچھنے نہیں ہونی, فجر دی ضرور ہونی. اس واسطے اپنے آپ کو خود سنوارو. اور ساڈے کول جڑیاں ہستیاں دے ذکر واسطے اج اسی اکٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی جڑی زندگی سی وہ سسٹم ہی اس طرح بنایا سی, انہوں دا نظام اس طرح کا سی. اسی تو انہوں نے رل نہیں سکتے, انہوں کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ گل یاد رکھنا, سید زادیاں دی عزت, انہوں دی آبرو, انہوں دا مقام وہ بلند. اسی پاویں وقت دے گوش متبدال بھی ہو جائیے نا کہ انہوں دے پیران دی خاک کے برابر بھی نہیں. کیوں؟ انہوں دی پاکیزگی قرآن بیان کر رہے ہیں, اسی مومن ہے. اس واسطے میری دعا ہے اللہ پاک سانو سمجھن دی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک تہاڈا آنا جانا اپنی بارگاہ قبول کرے. جڑے بیمار آئے نے انہوں نے شفائے کاملہ عطا فرمائے, اور جڑے بے اولاد آئے نے اللہ پاک انہوں نے صاحب اولاد فرمائے. ملک تے معاشرے کے بڑے سخت معاملات چل رہے ہیں. اسی جس کرسی تے اسی بیٹھنے ہیں, جس گدی تے بیٹھنے ہیں, اسی دیکھنے ہیں کہ لوگ بڑے تنگ نے, بڑے ہی مشکلات تو گزر رہے ہیں, لیکن ساڈے تو شعور کی بھی کمی ہے. میں ایک چھوٹی جی مثال اس طرح دیاں گا کہ میرے کو اکثر لوگ آتے ہیں تشخیص نہیں اسی کرتے مسئلہ کی ہے, سانو مسئلہ کی ہے. بڑے آسانی نال کہہ چھڑنے کہ سانو سیانے نے آکھیا تانوں تویز پہ, کسی سیانے نے آکھیا تانوں تویز پہ نے, مینوں ویسے اج تک وہ سیانا مینوں نہیں لگا کہ میں انہوں پوچھا یار تینوں پتا کیوں لگ جاتے تویز پہ. مینوں میرے کو 20 سال ہو گئے اس کرسی تے بیٹھے ہیں, مینوں نہیں اج تک پتا لگتا بھی تویز پہ ہے یا نہیں پہ. میرے کو ایک بچی آئی, انہیں کہا سرکار میں بڑے لوگوں کو مطلب حساب لوایا ہے, مینوں نہ ہسایا ہے. میں کہا بیٹا تینوں ہوندا کی,
ہوں دسن لگے کہ میرے نا ایک دم پیچھے گردن تے وزن آ جاتا ہے, میرے ہاتھ پیر جڑے نا وہ کمپنے شروع ہو جاتے ہیں, میرا دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے. جڑیاں انہیں گلاں دسیاں نا علم اور شعور کے مطابق میں کیا میری دھی مینوں تے سایہ نہیں لگتا, مینوں تے دو چیزاں لگدیاں نہیں تے جا کے ٹیسٹ کرا لیا. کہندی دسو, میں کہ پتر ایک تے اپنا کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرا لیا, خون تیرا ہو گیا گاڑا, تے دوسرا تیرے معدے چ انفیکشن ہے, انہوں ڈاکٹری زبان چ کوائل نہیں کرا. انہیں جا کے نا ٹیسٹ کرائے, تیسرے دن انہوں ٹیسٹ واٹس ایپ آئے تو 2 بار ٹیسٹ پا گئے. میں نے پوچھا پتر تیرے گھر گوشت کنے دنوں بعد پکتا ہے؟ انہیں کہا جی بڑا جڑا حامد کا بڑا بھائی جیٹ ہے نا وہ کسائی ہے, وہ ساڈے گھر کا. میں کہ پسند تیرا رہنا تو فکر کرتا جہی سپیڈ نال تسی کھا رہے ہو نا کہ کسی دن اٹیک ہونا تو کام نہیں ہونا. میرا پتر گل کرنے کا مقصد ہے کہ انسان کو بیماری ہے تو بیماری جسم کی روح دی نہیں, وہ علاج جسم کا ڈاکٹر نے کہا. دعا بر حاکم دم بھی بر حاکم, میں یہ انکار نہیں کرتا, لیکن اپنی تشخیص تے اپنی سوچ کو ایک سیدھے قائم تے لے کے آؤ تاکہ سانو پتہ چل جائے قائم نال یار کیسا کرنا. اس واسطے یہ میری ریکویسٹ ہے, میں پچھلی دفعہ بھی بیان کیتا سی کہ سیاںیاں کو بچ دو, تویز دھاگے والے معاملے تو اپنے آپ کو بھی, اپنے گھر والوں کو بھی تے اپنے بچیاں کو بھی محفوظ رکھو. یہ کچھ نہیں کرنا. اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے, میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو سکتا, ہو بھی سکتا, لیکن سوچ میں اپنی زندگی سوچ 2 یا 3 کیس دیکھے جہد میں حقیقی جن یا حقیقی جادو دیکھا اور ہے, لیکن وہ رفتار یا وہ طریقہ کار ہو رہی وہ اس طرح ہے. یہ میری ریکویسٹ ہے, جہاں گلاں میں دسیاں نے اللہ پاک یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جنہاں کے صدقے اج اسی اتنے بیٹھے ہیں اللہ پاک انہاں دے جو فیض ساڈے تے اپنا فضل دے کرم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد و ازواج سیدنا مولانا محمد و اصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. یا میرے پاک پروردگار, تلاوت کلام پاک, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بعد و نصیحت اور جو بھی پڑھیا پڑھایا مولا تیری پاک بارگاہ پیش کر رہے ہیں, شرف قبولیت عطا فرما. اس کلام سے تمام کا ثواب میرے پیارے محبوب آقا دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ پیش کرنے مولا قبول دے منظور فرما. یا میرے مالک اس کلام سے اہتمام کا ثواب خصوص بالخصوص حضرت امام حسین سلام اللہ علیہ اور آپ کے رفقا اور آپ کے نال شہیدوں والے تمام شہدائے کربلا کی پاک بارگاہ پیش کرنے مولا قبول. یا میرے مالک اس کلام کا ثواب سلسلہ عالیہ قادریہ مشائیہ کے تمام بزرگان دین کی پاک بارگاہ پیش کرنے قبول فرما. یا میرے مالک اس کلام کا ثواب اس پنڈ چوں جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے انہوں کی روحاں نوں اشارے ثواب کرنے, انہوں کی بخشش و مغفرت فرما. یا میرے مالک انہوں نے اپنا فضل دے کرم فرمائی, اس بستی سے اپنا فضل دے کرم فرمائی. انہاں بچیاں دے رزق مال جان اناج خیر و برکت عطا فرما, صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما. انہاں تے اپنا خاص رحم و کرم فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.